حضور سیدی و مرشدی خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حضور بابا جی سرکار داتا سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار انور کے قدمان اطہر کی طرف چلا کیا، اور جنہوں نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. جب انہوں نے وہاں جا کر ہندوستان میں ڈیرا لگایا تو ان کا لنگر بڑا چلا کرتا تھا، بڑا لنگر خانہ چلتا تھا. ہندو راجہ بڑا پریشان ہو گیا، یار اس علاقے کا بادشاہ میں ہوں، راجہ میں ہوں، مہاراجہ بھی میں ہوں، میرے پاس اتنے خزانے ہیں، اتنا لنگر، اتنی عوام میرے پاس نہیں آ کر کھا سکتی. ان بابا جی کے پاس کون سا ایسا خزانہ ہے کہ صبح دوپہر شام ان کا لنگر چلتا ہی رہتا ہے، کھانا پکتا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اس نے اپنی فوج کو ساتھ لیا، سپاہیوں کو ساتھ لیا، چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں، جا کر ان کا خزانہ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اب وہ بابا جی کے پاس آئے تو ان لوگوں کا اللہ کی ذات پر بڑا کامل یقین ہوتا ہے، توکل بڑا کامل ہوتا ہے. ربنا اللہ ثم استقاموا. اب وہ آئے اور آ کر پوچھنے لگے بابا جی علاقے کا بادشاہ میں ہوں، راجہ مہاراجہ میں ہوں، اتنے خزانے میرے ہیں، سونے کے اتنے انبار میرے ہیں، اور میرے پاس اتنی خلقت آ کر کھانا نہیں کھا رہی، آپ کے پاس اتنا میلہ یہ کہاں سے آتا ہے، کیسے کھلا رہے ہیں؟ تو بابا جی ان کا دریائے رحمت بھی جوش میں آیا، مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے، مسلح سے اٹھے اور نیچے اشارہ کر کے فرمانے لگے دیکھو ذرا. اب راجہ اس ہندو راجے نے جیسے ہی نظر نیچے دوڑائی تو نیچے سونے کا بہتا جیسے دریا ہوتا ہے ایسے نظر آیا. ان لوگوں کا اللہ کی ذات پر توکل ہی بڑا کامل ہوتا ہے، ہمارا تو توکل ہی نہیں رہا اللہ پر. ہمارا تو دکان پر توکل ہے، اسی لیے تو اس کا سامان آدھے سے زیادہ باہر، آدھا بازار ہی ہم نے ختم کر دیا کہ باہر سامان نکالیں گے تو دکھے گا تو بکے گا. اللہ کی ذات پر توکل بڑی چیز ہے، اور جس نے اللہ پر توکل قائم کر لیا، یار یہ دنیا کا معاملہ ہے. میں مثال کے طور پہ حاجی صاحب کے پاس چلا جاؤں، قاری صاحب کے پاس چلا جاؤں اور بڑے مان کے پاس ساتھ جا کر ان سے درخواست کروں کہ یہ میرا کام ہے، یہ میری حاجت ہے، آپ پوری کر دیں، تو یہ کہیں گے یار میاں صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، اب خالی موڑنے کو دل نہیں چاہتا. نہ چاہتے ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہیں، جیسے چاہیں کوشش کریں گے، کام کریں گے. اب اللہ مالک الملک ہے، جب بندہ اس کے در پہ اس کے گھر میں آ جاتا ہے، اپنی جبین نیاز جھکا دیتا ہے اور دل کو پیالہ بنا کر اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، باری تعالیٰ تیرا بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، یا اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں، سوالی بن کر آیا ہوں، یا اللہ مجھے خالی نہ لٹانا. تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ میرے گھر سے خالی لوٹ کر واپس چلا جائے گا. اس کو بھی تو شرم آتی ہے نا کہ میں اپنے بندے کو خالی لوٹاؤں گا. مگر بات یقین کی ہے، تقدیر تو اس نے لکھ دی ہوئی، تقدیر تو لکھی ہوئی ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں سنا ہے، ٹل نہیں سکتی تقدیر، تو پھر دعا کا بیچ میں کیا کام ہے؟ اگر تقدیر ٹل نہیں سکتی، اٹل ہے، تو یہ دعا کا اختیار انسان کو کیوں دے دیا؟ اس لیے تقدیر اس نے بے شک لکھ دی ہے، مگر دعا کا اختیار بندے کو اس لیے دے دیا کہ بندہ جب عاجزی انکساری کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے گا، مجھ سے دعا کرے گا، التجا کرے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، شرمسار ہوگا، تو میں لکھی ہوئی تقدیر کو اس کے لیے تبدیل فرما دوں گا. ثم استقام. اصل بات تو بھائی میرے اللہ پر توکل اور اس پر قائم رہنے کی ہے.